اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھ لیں، اب میں پڑھتا ہوں۔ لیڈی شیشہ کی کرخ سوت آئی، یہ ملفاظ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اوٹیلیا بھی آ رہی ہے۔ لیڈی شیشہ یہ کیا کہہ رہی ہیں، ایک مردانہ سوت آئی۔ مجھ کو اس کا ذہن میں خیال ہی نہیں تھا کہ مجھ کو اوٹیلیا سے سابقہ پڑے گا، لیکن مجھ کو اس جبل کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، شیشہ نے دکھ میں کہا۔ پھر اس نے 3 خواتین کو اس جانب آتے دیکھا، خاص دوربین سے یہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ان میں کوئی بھی اوٹیلیا نہیں تھی۔ اب میں ہر ایک کو تو نہیں معاف کر سکتی۔ لیڈی شیشہ، اگر محترمہ اوٹیلیا نظر آئیں تو کیا میں ان کو بھی مار دوں؟ خبردار اسٹوان، اس نے سرد صوت میں کہا، یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ظاہر ہے میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتا، لیکن میں نے آپ کا حکم معلوم کرنا ضروری سمجھا۔ صاف ظاہر ہے کہ اگر میں ہاں کہہ دیتی تو تم پھر بھی نہ مانتے۔ بات تو یہی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ آپ کا اور ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے، وہ بولا۔ وہ تو واضح ہو چکا ہے کہ مقابلہ ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں کو باقی لوگوں کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ تینوں بھی اوٹیلیا کی ساتھی ہیں۔ اگر کوئی اشد حاجت نہ ہو تو ان کو ختم نہیں کروں گی۔ صابرہ، ایلینا اور یوشی کے ہاتھوں میں بم تھے۔ یہ خاص قسم کے بم تھے، اس جبل کو تباہ کر سکتے تھے۔ وہ تینوں اس جبل پر چھپ کر بم فٹ کر چکی تھی، لیکن وہ نکلی تھیں اور اوٹیلیا ان کے ساتھ نہیں تھی۔ ان کو اوٹیلیا کی خبر بھی نہیں تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ ایک سوت اوٹیلیا کی آئی۔ یہ تینوں اس کے پاس پہنچی تو یہ کوئی اور ہی خاتون تھی۔ آ جاؤ، میں تم تینوں کو بتاتی ہوں، اچانک حملہ نہیں کروں گی۔ صابرہ، یوشی اور ایلینا کو مارشل آرٹس پر ناز تھا، لیکن تینوں کا مقابلہ جس سے ہونے والا تھا اس کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ اوٹیلیا کہاں ہے؟ معلوم نہیں، کہیں چلی گئی ہوگی، میں اس کو دیکھ لوں گی۔ اتنے میں اسٹوان بھی آ گیا۔ اسٹوان، تم نے دخل نہیں دینا۔ میں نہیں چاہتی کہ تم خواتین سے بلا وجہ مقابلہ کرو۔ جی لیڈی، وہ بولا۔ اب تینوں مساوی فاصلات پر شیشہ کے سامنے کھڑی تھی۔ پھر جیسے بجلی یا برق تڑپی اور ہر ایک کو لگا کہ اس پر حملہ ہوا ہے۔ وہ تینوں گریں، لیکن کوئی بے ہوش نہیں ہو سکی تھی۔ البتہ ہر ایک کے جسم جامد و ساکت ہو گئے تھے۔ نہیں، شیشہ بولی، کسی کو قتل نہیں کرنا۔ لیڈی شیشہ، اسٹوان نے غصے سے کہا۔ تم چپ رہو اسٹوان، اوٹیلا نے حد درجے غصے سے کہا۔ وہ پرنسس اوٹیلیا، وہ ہمیشہ اوٹیلیا کو پرنسس کہتا تھا۔ پھر دونوں ایک دوسرے سے ملے۔ کیسے ہیں انکل؟ ٹھیک ہوں۔ تینوں صرف ان کو دیکھ رہی تھی، وہ ہل نہیں پا رہی تھی۔ مجھ کو ان تینوں کو ساتھ لے جانے دو، اوٹیلیا نے کہا، اور خود بھی جبل سے چلی جاؤ، یعنی جبل، ماؤنٹین۔ میں نے اس جبل پر بم فٹ کر دیا ہے، صابرہ بولی۔ پھر میں تم کو مجبور کروں گی کہ بم کو ناکارہ کر دو، ان کو بیکار کر دو۔ نہیں، یہ جبل تباہ ہوگا، وہ بولی۔ دیکھو ضدی لڑکی، میں تم کو مارنا نہیں چاہتی، اوٹیلیا ہنسی۔ نہیں ضدی بچی، اس نے کہا۔ پھر تم دونوں اس جبل کے ساتھ مر جاؤ گے تو کیا ہوا؟ موت سے فرار محال ہے۔ تو پھر میں بھی نہیں جاؤں گی۔ اچھا ہے، تمہارے ساتھ ہی مر جاؤں۔ پھر میں کیا جواب دوں گی تمہارے والدین کو کہ اوٹیلیا میری وجہ سے ماری گئی؟ اس نے کہا۔ بیوقوف لڑکی، ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر مر کیسے سکتے ہیں؟ یہ تو ٹھیک ہے انکل، شیشہ کے منہ سے نکلا، لیکن ان تینوں کا کیا کرنا ہے؟ ان تینوں کو اسٹوان کو جانے دو، ہم اور تم ایک دوسرے سے مقابلہ کر لیں گے۔ تم دونوں کو اس طرح نہیں مرنے دوں گا، اسٹوان نے کہا۔ یہ پہاڑ تباہ کر کے رہوں گی، اوٹیلیا نے
بدلی हुई सूत में कहा, मैं नहीं होने दूंगी। लेडी शीशा ने जवाब दिया, मैं बताऊं, आप दोनों लड़ लें, जो जीत जाए उसकी बात देखी जाएगी। दोनों इस पर एग्री कर गई। साबिरा, एलिना और योशी भी फटी फटी आंखों से उन दोनों को देख रही थी। जब आप दोनों मुकाबला कर लेंगी तो जो जीत जाएगा मुझे बता दीजिएगा, इस्तेवान ने कहा और आंखें बंद करके बैठ गया। आंखें बंद करके ना बैठो, हमारा मुकाबला देखें अंकल। ओटेलिया ने हंसकर कहा, ठीक है बच्ची, देख लेता हूँ। नेक्स्ट पार्ट।